دوستو انگلش لٹریچر کی سیریز میں آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس سیشن میں ہم جان ملٹن کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، جو کہ ایک بڑے ہی مشہور انگلش پوئٹ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے ماسٹر آف بلینک ورس جو ہے اس کے یوز کی وجہ سے یہ بڑے مشہور ہیں۔ تو آج کا ہمارا سیشن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن، جو کہ ہے جان ملٹن کے بارے میں۔ تو جان ملٹن جو ہیں وہ 9 دسمبر 1608 کو پیدا ہوئے تھے، اور 8 نومبر 1674 میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ایک انگلش پوئٹ ہیں، ساتھ میں انٹلیکچوئل تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔ پہلے انہوں نے جو ہے وہ کامن ویلتھ آف انگلینڈ میں اپنی خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد پھر وہ اولیور کروم ویل کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ریاست کونسل تھی، اور اسی طرح سے پھر جو ماتحت دولت مشترکہ انگلینڈ تھی، تو ان کے لیے سرکاری ملازم کی حیثیت سے جو اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے مذہبی رواداری اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے وقت لکھا، اور بلینک ورس جو ہے جو انہوں نے یوز کی، تو وہ کافی زیادہ مشہور تھے۔ جو انہوں نے اپنی ایک مشہور جو ہے وہ ایپک پوئم لکھی تھی، پیراڈائز لاسٹ، 1667 میں۔ اسے جو ہے وہ ماسٹر پیس یا میگنم اوپس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ابھی بھی مانا جاتا ہے کہ انگریزی ادب میں اب تک لکھے گئے، یعنی یہ ایک سب سے بڑی تخلیقوں میں سے ایک ہے، اور ابھی تک اسے جو مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی، لاطینی، یونانی اور اطالوی زبانوں میں بھی جو ہے وہ جان ملٹن نے لکھا، اور اس کو اپنی زندگی میں ہی جو ہے اسے جو ہے وہ بین الاقوامی شہرت جو ہے وہ ملی۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک پوئم لکھا تھا ایریو پیجیٹیکا، جو انہوں نے 1644 میں لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کنڈم کیا تھا جو یعنی پری پبلیکیشن سینسرشپ تھی، تو اس کے انہوں نے یہ اگینسٹ میں لکھا تھا، یعنی اور یہ آزادی صحافت کے یعنی تاریخ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ اثر رسوخ اور متاثر کن دفاع میں سے جو ہے اسے شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ان کی یعنی یہ ایک قسم کی جو ہے وہ ڈیزائر تھی فریڈم کے لیے، اور اس نے ہی جو ہے اس کو آگے اس حد تک پہنچا دیا، یا خواہش جو اپنے اندر اس یعنی اندر انداز تک وہ پھیل گئی، تو اس نے انگریزی زبان میں جو ہے وہ ایک تو یعنی مختلف الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے، لاطینی اور قدیم یونانی زبانوں سے متعارف کروائے، اور وہ پہلے یعنی جدید مصنف تھے کہ جس نے تھیٹر یا ترجموں سے باہر جو ہے وہ انہوں نے ان رائمڈ ورس کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ان رائمڈ ورس کا استعمال تھیٹر یا ٹرانسلیشنز کے باہر نہیں ملتا۔ اسی طرح سے جو ولیم ہیلے نے ایک بایوگرافی لکھی تھی 1796 میں، تو 1796 کی جو سوانح عمری ہے ولیم ہیلے کی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ جان ملٹن کو انگریزی کا سب سے بڑا رائٹر جو ہے اس کے طور پہ لکھا یا کہا، یعنی انگریزی کا سب سے بڑا مصنف، اور عام طور پر انہیں انگریزی زبان میں ایک اہم ادیب کے طور پہ مانا جاتا ہے، یعنی جان ملٹن کو۔ حالانکہ ان کی وفات کے بعد سے صدیوں میں جو ایک قسم کی تنقید ہوتی ہے، کریٹیکل ریسیپشن، تو استقبال کیا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اکثر جو اس میں ریپبلک کے نظم تھا اس کی وجہ سے بھی۔ اسی طرح سے سیمیول جانسن نے جو ہے وہ پیراڈائز لاسٹ کی کافی جو ہے وہ بڑی تعریف کی، اور انہوں نے پیراڈائز لاسٹ کو ایک ایسی نظم کے طور پر تعریف کی کہ جس میں ڈیزائن کے حوالے سے انہوں نے اس پوئم کو پہلی جو ہے وہ جگہ دی، اور اس کے علاوہ جو ہے کارکردگی کے لحاظ سے کہا کہ یہ دوسری جگہ پہ فٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انسانی ذہن کی تیاریوں میں اگرچہ وہ یعنی ٹوری اور شاہی جو یعنی وصول کنندہ تو تھے، تو یعنی انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے ملٹن کی سیاست کو یعنی متشدد اور انتہائی یعنی جمہوری جو ہے اس کی جمہوریہ کی طرح جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح سے ولیم بلیک، ولیم ورڈسورتھ جو کہ رومانٹک ایج کے یعنی بڑے مشہور شاعر ہیں، ساتھ میں تھامس ہارڈی بڑے مشہور ناولسٹ ہیں، اور ساتھ میں وہ شاعر بھی تھے، تو ان جیسے شاعروں نے یعنی ان کی جو ہے وہ یعنی تعظیم کی جان ملٹن کی۔
اور 1660 کی یعنی بحالی سے ملٹن، کیونکہ اب وہ بالکل یعنی بلائنڈ اندھے ہو چکے تھے، تو اپنے وہ عوامی پلیٹ فارم سے تو محروم ہو گئے، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے اپنی جو شاعری کے یعنی بیشتر بڑے کام جو ہیں انہیں مکمل کرتے ہوئے دیکھا یا مکمل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو جان ملٹن جو ہیں وہ کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ اندھے ہوئے تھے، گاڈ بلائنڈ، اور انہوں نے یہ جو مشہور ایپک پوئم لکھی تھی پیراڈائز لاسٹ، وہ بھی اندھے ہونے کے بعد لکھی تھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جان ملٹن کی جو ہے وہ اسٹڈی پوئٹری اور جو انہوں نے سفر کیا، یعنی مطالعہ، شاعری اور سفر۔ تو 1632 میں انہوں نے جو ہے وہ ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور ملٹن جو ہے وہ یعنی پچھلے سال سے اپنے والد کے نئے گھر جو ہیمر سمتھ میں تھا، وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے، اور انہوں نے 1635 سے جو ہے وہ ہارٹن برگ شائر میں جو ہے وہاں پہ بھی رہائش اختیار کی، اور خود 6 سال سے چلنے والی نجی تعلیم جو وہ حاصل کی۔ اسی طرح سے جو ہل ہیں وہ یہ آرگیو کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ استدلال ہے کہ یہ دیہی محاورے میں پیچھے ہٹنا نہیں تھا، یہ یعنی ان کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح سے ہیمر سمتھ جو ہے وہ اس وقت تک ایک نواحی گاؤں تھا، جو یعنی لنڈن کے مدار میں تھا یا اس کے ارد گرد تھا، اور پھر یہ بعد میں جو ہے وہ شہر جو ہے اس کی یعنی کٹائی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ڈیزیز پھیلی ہوئی تھی، ایک طاعون پھیلا، جس کی وجہ سے اس علاقے نے کافی سفر کیا۔ تو بہرحال انہوں نے ممکنہ شاعری کا جو کیریئر ہے یعنی جان ملٹن نے، تو یعنی کیریئر کی تیاری میں انہوں نے جو ہے وہ تھیولوجی، فلسفی، ہسٹری، پولیٹکس، لٹریچر اور سائنس، یہ انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ پڑھا، یعنی فلسفہ، سیاست، تاریخ، ادب، سائنس، ٹھیک ہے، دونوں قدیم اور جدید کام پڑھے۔ اور اسی طرح سے ملٹن کی جو فکری نشو و نما ہے وہ ان کی عام کتاب جیسے اسکریپ بک میں اب بھی یہ جو ہے وہ اندراجات کے ذریعے جو ہے وہ برٹش لائبریری میں جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے گہرے مطالعے کے نتیجے میں ملٹن کو تمام انگریزی شاعروں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو یعنی ملٹن نے جو اپنے مطالعے کا جو یعنی اور ذریعہ تھا، تو اسکول اور انڈر گریجویٹ کے دنوں میں انہوں نے لاطینی، یونانی، عبرانی، فرانسیسی، ہسپانوی اور اطالوی جو ہے ان میں بھی جو ہے وہ اس کو کمانڈ حاصل تھی۔ تو یہ زبانیں جو ہے وہ جان ملٹن جانتے تھے، جن میں لیٹن، گریک، ہیبریو، فرینچ، اسپینش، اٹالین، یہ سب زبانیں جو ہیں وہ جان ملٹن کو آتی تھیں، جو کہ ایک بڑا ایک خاص کمال ہے یا ایک ان یوزول سی بات ہے جو ہمیں دوسرے انگریزی شاعروں میں نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ملٹن کی پوئٹری ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تھارولی۔ تو ملٹن کی شاعری کم سے کم اس کے نام پر یعنی دن کی روشنی کو دیکھنے کے لیے سست تھی، اور ان کی پہلی جو ہے جو شائع کردہ نظم تھی جو انہوں نے لکھی تھی آن شیکسپیئر، 1630 میں وہ تھی، جو 1632 میں ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں کے دوسرے فولیو یعنی ایڈیشن میں انونیمس رائٹر کے طور پہ وہ شامل تھی۔ اور ملٹن کے ذریعے جو فرسٹ فولیو کی ایک اشاعت شدہ کاپی پر معمولی نوٹ رکھنے کی جو تجویز دی گئی تھی، اور ملٹن نے اپنی یعنی انگریزی حکومت کی تشکیل کے امکان میں شرکت کے جوش کے دوران 1645 نظموں میں اپنا کام جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ اسی طرح سے کومس جو ہے یعنی اس میں بھی جو ہے اس کا بھی انونیمس ایڈیشن جو 1637 میں شائع ہوا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور سا جسٹا جو ہے وہ اس میں بھی انہوں نے یعنی کام کیا تھا، جس کا نام تھا جسٹا ایڈورڈو کنگ، اور یہ نوفریگو تھا۔ تو اس میں جو ہے جو 1638 میں جو ہے وہ لائسیڈاس کی اشاعت پر جیم ورنا پر دستخط کیے گئے تھے، اور 1635 کا جو ہے وہ مجموعہ، تو اس کی یعنی پرنٹ یعنی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کی واحد شاعری تھی جب تک کہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ 1667 میں شائع نہیں ہوا تھا۔ تو یہ شروع والے جو ہیں وہ کام تھے جان ملٹن کے، اور بالآخر جب انہوں نے جو ماسٹر پیس لکھا تھا پیراڈائز لاسٹ 1667 میں، تب تک وہ کافی جو ہے وہ مشہور ہو چکے تھے۔ اب ہم پیراڈائز لاسٹ کو جو ہے وہ تھارولی دیکھ لیتے ہیں، جان ملٹن جو کہ اس کا ماسٹر پیس ہے۔ تو یہ ملٹن کا جو یعنی ایک ماسٹر پیس ہے، بلینک ورس کی یہ ایپک کی بڑی ایک مشہور نظم ہے،
اور اس میں نابینا اور غریب ملٹن نے یعنی 1658 سے 1664 جو پہلا ایڈیشن ہے اس میں اس کو تشکیل دیا تھا، جس میں چھوٹی لیکن اہم نظر ثانی کی گئی تھی، جس کی اشاعت جو ہے وہ 1674 میں دوسرے ایڈیشن میں ہوئی تھی۔ تو ایک نابینا شاعر کی حیثیت سے ملٹن نے اپنی جو ورث تھی اس کو یعنی اپنی ملازمت میں جو مددگار تھے تو مددگاروں کی ایک یعنی سیریز سے جو ہے وہ تعبیر کیا۔ تو یہ دلیل دی گئی ہے کہ نظم انقلاب کی جو ناکامی پر ان کی ذاتی مایوسی کی عکاسی کرتی ہے یہ نظم، لیکن پھر بھی انسانی صلاحیتوں میں حتمی امید کی تصدیق جو ہے وہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ جو یعنی ادبی کرٹکس ہیں، نقادوں نے یہ اس بات پہ انہوں نے زور دیا ہے یا وہ آرگیو کرتے ہیں کہ ملٹن نے یعنی اچھے پرانے سبب ان سبب کے لیے جو ہے وہ اپنی بے لگام مدد یعنی اس کی بہت سے جو ہے وہ حوالوں کو انکوڈ کیا ہے۔ تو بہرحال 27 اپریل 1667 کو ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ کی اشاعت کے حقوق جو پبلشر سیمیول سیمنز کو جو ہے وہ 5 پاؤنڈ میں دیے، اور یہ 770 کے برابر ہوتے ہیں آپ 2015 کے یعنی حساب سے۔ تو انہوں نے وہ خرید اس کو یعنی فروخت کر دیے، اور مزید جو 5 پاؤنڈ ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ اسے بعد میں کی گئی، اور جب یہ پرنٹ کے درمیان یہ جو ہے اس کو جو ہے بیچ دیا گیا تو اس کی جو ہے وہ 1300 یا 1500 کاپیاں جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں جو ہے یہ انہوں نے اپنے جو یعنی رائٹس تھے وہ بیچے تھے پبلشر رائٹ کو، جو تھے یعنی سیمیول سیمنز۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں لیگیسی اور انفلوئنس جو ہے۔ تو اس میں جو ہے کافی اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ جان ملٹن ہے، جب انہوں نے جو بنیادی طور پہ پیراڈائز لاسٹ لکھی تو اس کی وجہ سے وہ کافی مشہور تھے یعنی بین الاقوامی طور پہ۔ تو پیراڈائز لاسٹ کے شائع ہونے کے بعد جو یعنی ایک اور یعنی ایپک پوئم یعنی ایپک شاعر کی حیثیت سے ملٹن کے یعنی قد کو فوراً تسلیم کر لیا گیا ادبی حلقوں میں، اور انہوں نے 18ویں اور 19ویں جو صدی سینچریز ہیں ان میں یعنی انگریزی شاعری پر ایک زبردست جو ہے وہ اپنا امپیکٹ یا اپنا اثر جو ہے وہ ڈالا۔ انہیں اکثر دوسرے انگلش شاعروں جس میں شیکسپیئر بھی شامل تھا اس کے مقابلے کے برابر یا برتر جو ہے وہ سمجھنا یا سمجھا جاتا تھا اس وقت، اور بہت جلد اگرچہ وہ جو ہے وہ یعنی بیسیکلی وگز کے ذریعے فاتح رہے، اور ٹورس نے جو ہے نے ان کا جو فیصلہ سنا دیا، تو اسی طرح سے یعنی باقاعدگی سے جو ایڈمنڈ لوڈلو کے ساتھ ان پر انتہائی ابتدائی وگ کی حیثیت سے دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ یعنی اعلیٰ ٹوری جو ہے وہ انجلیائی وزیر لیوک جو ہیں وہ میلبورن نے ملٹن کو دوسرے جو ہے وہ ایجنٹوں کے یعنی تاریخی کے ساتھ جو ہمکنار کیا۔ تو اسی طرح سے جان ناکس جو ہیں، جارج بوکانن، اور اسی طرح سے رچرڈ بیکسٹر، اور اسی طرح سے الجرون سیڈنی اور جان لاک جو ہیں، اسی طرح سے ملٹن، لاک، سیڈنی اور جیمز بیرنگٹن کے سیاسی نظریات نے جو ہے وہ ریڈیکل وکس کو جو ہے وہ سختی سے متاثر کیا، جس کا نظریہ جو ہے وہ امریکی انقلاب میں بھی بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی طرح سے ملٹن کی زندگی، سیاست اور کام کی جدید اسکالرس کو جو ہے وہ مینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اور جو ان کا کام ہے وہ بہت بڑی یعنی مقدار میں عملی وظائف کا آج بھی موضوع بنا ہوا ہے، یعنی ایکڈیمک اسکالرشپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ ملٹن کے کام پہ جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ارلی ریسیپشن ہے ملٹن کے پوئٹری کی، تو جان ڈرائیڈن جو کہ بڑے جوشیلے تھے شروع میں، تو ابتدائی جوشیلے نے 1667 میں ملٹن کو عظمت کا شاعر قرار دینے کا رجحان شروع کیا، اور ڈرائیڈن نے دی اسٹیٹ آف انوسنس اینڈ فال آف مین ایک اوپرا 1677 تو فوری ثقافتی اثر رسوخ کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے 1695 میں پیٹرک ہیوم جو ہے وہ پیراڈائز لاسٹ کا جو پہلا ایڈیٹر ہے وہ بن گیا، جس نے تشریح اور تبصرے کا ایک وسیع تر سامان جو ہے مہیا کیا، خاص طور پر اشاروں کا یعنی پیچھا کیا، اور اسی طرح سے 18ویں صدی کے بہت سے روشن خیال جو کرٹکس تھے، مفکرین تھے، انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے بھی ملٹن کی شاعری اور جو ہے وہ غیر شاعرانہ تصانیف پر جو ہے وہ کافی زیادہ کام کیا اور ان پر تبصرہ کیا۔
जॉन ड्राइडन के अलावा इनमें जो है वो एलेक्जेंडर पोप हैं, जोसेफ एडिसन हैं, थॉमस न्यूटन हैं और इसी तरह से सैमुअल जॉनसन हैं। इन्होंने भी जो है मिल्टन पे जो है वो अपने तनकीदी हवाले दिए। इसी तरह से सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लास्ट पर जो है वो बेशुमार मज़ामीन भी लिखे और मिल्टन ने उनकी ज़िंदगी के सबसे मुमताज़ अंग्रेज़ी शायर जो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जो है वो लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, तो वहाँ पे जो है उन्होंने मिल्टन को ना सिर्फ शुमार किया बल्कि उन्होंने जो उसे अंग्रेज़ी का बड़ा शायर जो है वो समझा और बड़े शायर की हैसियत से जो है उन्होंने उसको जो है वो शामिल किया और सबसे यानी मुमताज़ अंग्रेज़ी का शायर करार दिया। इसी तरह से विलियम ब्लेक ने जो है उन्होंने भी जॉन मिल्टन को जो है वो अंग्रेज़ी का यानी एक बहुत बड़ा शायर जो है वो समझा। तो ये थी अर्ली रिसेप्शन इन दी ऑफ द पोएट्री ऑफ मिल्टन। अब हम देख लेते हैं इसकी लेटर लेगेसी जो है। तो विक्टोरियन दौर ने जो है मिल्टन के असर रसूख का तसलसल हम देखने को मिलता है। जॉर्ज एलियट और थॉमस हार्डी खासतौर पर मिल्टन की शायरी और सीरत से काफ़ी मुतासिर थे। इसी तरह से टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड की 20वीं सदी के ये यानी वो मुखालिफ थे और मुखालिफ तनकीद ने मिल्टन का कोई जो है वो कद काट तो है वो कम नहीं किया। और इसी तरह से कॉमन परसुएट में या एफ आर जो लुइस थे उन्होंने और इसी तरह से जो एलियट हैं उनके यानी जो उन्होंने दायरे यानी पॉइंट्स नुकात पर जो है वो अपना रिस्पॉन्ड दिया यानी रद्दमल का इजहार किया। खासतौर पे ये दावा की कि मिल्टन का मुतालिया जो है वो कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकता, ये सिर्फ एक रुकावट है और ये इस्तदलाल करते हुए गोया ये कोई बात है कि मिल्टन का मुताला ना करने का फ़ैसला किया जाए। इसी तरह से फिर बाद में हम देखते हैं कि हेरल्ड ब्लूम जो हैं उन्होंने जो है फिर परेशानी के सर में लिखा कि अंग्रेज़ी में शाराना असर और रसूख के किसी भी नज़रिए और तारीख में मिल्टन जो है वो एक बड़ा मरकज़ी मसला है, यानी उन्होंने काफ़ी अहमियत दी मिल्टन को। इसी तरह से टी.एस. एलियट का ख्याल था कि हमारे किसी मजहबी और सियासी रुझान के बगैर, गैरकानूनी दाखिले के बगैर किसी दूसरे शायर की शायरी को महज शायरी के तौर पर समझना मुश्किल नहीं है, तो या गैरकानूनी जो है वो नहीं है। अब हम देख लेते हैं उसकी लिटरेरी लेगेसी ऑन मिल्टन। तो यानी मिल्टन की जो यानी ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल है वो क्योंकि बड़े मास्टर माने जाते हैं, यानी उन्होंने खूब इस्तेमाल किया ब्लैंक वर्स का, ख़ास तौर पे मार्लव और शेक्सपियर के बाद। तो ये जो है वो यानी असलूबियाती बिदात के अलावा जैसे आवाज़ व नज़र की अजमत या अजीब व गरीब और मुहावरे ने बाद के शायरों को भी मुतासर किया जो कि मिल्टन ने ब्लैंक वर्स के थ्रू यूज़ किया। तो उस वक्त शायराना जो ब्लैंक वर्स को जो है वो यानी वर्स ड्रामे में उसके इस्तेमाल से अलग समझा जाता था और पैराडाइज लॉस्ट को एक अनोखा नमूना समझा जाता था। इसी तरह से आइजैक जो वाट्स हैं उन्होंने 1734 में कहा कि मिस्टर मिल्टन हमारे दरमियान ब्लैंक वर्स के जो हैं वो यानी वालदैन और मुसन्निफ हैं और इसी तरह से जो मिल्टोनिक वर्स है यानी मिल्टोनिक आयत जो है शायद एक सदी के लिए ब्लैंक वर्स के अशार के मुतरादिफ हो सकती है। इसी तरह से एक नया शहरी इलाका जो ड्रामा और बहादुर जोड़े दोनों से आज़ाद है। तो शायरी की कमी को कभी कभी मिल्टन की तारीफ करने वाला यानी जिद्दत भी समझा जाता था और उसने खुद ही जो है वो जो उन्होंने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें जो ये यानी खोए हुए शायराना मयार को अपनी ज़ाती ज़िंदगी की जो है वो तोसी समझा जॉन मिल्टन ने। तो ये था आज का हमारा सेशन जॉन मिल्टन के ऊपर। आई होप कि आपको मिल्टन के बारे में एक जनरल जो बायोग्राफी है उसको अंडरस्टैंड करने में आज का सेशन काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस जाते जाते आपसे अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। आप अपना बहुत जो है वो ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस